اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں ہمارے پیارے بچے جو پچھلے ہم نے اسباق پڑھائے ہیں وہ سارے انہوں نے درجہ بدرجہ یاد کر لیے ہوں گے، ان کو سمجھ لیا ہوگا۔ آتے ہیں سبق کی طرف۔ جی پیارے بچوں، ہم نے پیچھے سبق پڑھا تھا جس میں ہم نے عبادات کے بارے میں سیکھا تھا، اور اب ہم طہارت و پاکیزگی کے بارے میں بات کریں گے۔ سبق کیا ہے؟ سبق نمبر 2 اور طہارت و پاکیزگی۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہمارے پیارے طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ طہارت و پاکیزگی کا معنی و مفہوم جان سکیں، طہارت و پاکیزگی کی فضیلت و اہمیت سے آگاہی حاصل کر سکیں، طہارت و پاکیزگی کی مختلف صورتیں وضو، غسل اور تیمم وغیرہ اور ان کے احکام و آداب کو سمجھ سکیں، طہارت اور عام صفائی کے فرق کو سمجھ سکیں، طہارت و پاکیزگی کے ظاہری و باطنی تصور میں فرق سمجھ سکیں، ظاہری و باطنی طہارت کے فوائد و ثمرات سے آگاہی حاصل کرتے ہوئے عملی زندگی میں اس کا اطلاق کر سکیں۔ طہارت مسلمانوں کی زندگی میں بہت اہم ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ عبادت کے لیے طہارت بہت ضروری ہوتی ہے، اور اسلام میں زندگی گزارنے کے جو بھی اصول بتائے گئے ہیں تو ان اصولوں میں طہارت و پاکیزگی کو اہم درجہ دیا گیا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے طہارت و پاکیزگی کا مفہوم، کہ طہارت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پاکیزگی حاصل کرنا کے ہیں۔ اصطلاح میں شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور طریقوں کے مطابق نجاست اور گندگی سے پاکیزگی حاصل کرنا طہارت کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت بے شمار مقامات پر بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور وہ خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو طہارت و پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ انسان طبعاً صفائی پسند ہے، اس لیے اسلام نے تمام انسانوں کو بالخصوص مسلمانوں کو ظاہری اور باطنی صفائی کے تمام اصول بتا دیے ہیں۔ اسلام میں طہارت و پاکیزگی کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس عمل کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ ارشاد نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ جی پیارے بچوں، آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئی کہ پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے، آدھا عمل ہے، یعنی کہ ہمارا عمل جو ہے اس کا نصف ایمان، اس کو آدھے ایمان کو طہارت کو قرار دیا گیا ہے، پاکیزگی کو قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت و پاکیزگی کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنتے، سر میں تیل لگاتے، خوشبو لگاتے، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے، مسواک کرتے، لباس جھاڑ کر پہنتے، بستر جھاڑ کر سوتے اور جوتے جھاڑ کر پہنا کرتے، سر اور داڑھی کے بالوں میں کنگھی کیا کرتے، اور بال بکھرے رہنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ طہارت، پاکی و پاکیزگی کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بہترین تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں منہ کی صفائی کی تاکید فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کرو، اس لیے کہ مسواک منہ کو پاک کرنے کا ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ میں سے کون کون ہے جو یہ سارے عوامل کرتا ہے؟ کون کون اپنے منہ کی صفائی کا خیال رکھتا ہے، رات کو برش کر کے سوتا ہے اور صبح اٹھ کے بھی برش کرتا ہے؟ مجھے یہ بات ضرور بتائیے گا۔ اب آتے ہیں طہارت و پاکیزگی کی صورتوں کی طرف۔ شریعت میں طہارت حاصل کرنے کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 وضو، نمبر 2 غسل،
نمبر 3 تیمم۔ اب آتے ہیں ان تینوں کی تعریفوں کی طرف۔ وضو، پاکی اور صفائی کا ایک طریقہ وضو کرنا ہے۔ نماز اور دیگر عبادات کی ادائی کے لیے مسنون طریقے کے مطابق چہرے کو اور بازوؤں کو دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو دھونا وضو کہلاتا ہے۔ جب انسان وضو کر لیتا ہے تو وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے، یعنی کہ نماز بغیر وضو کے آپ ادا نہیں کر سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والوں، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لیا کرو اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ یہ قرآن کی سورۃ المائدہ کی آیت ہے جس میں نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم بھی ہے اور اسی میں وضو کے فرائض بھی بیان ہوئے ہیں۔ تفصیل سے فرائض اب ہم پڑھتے ہیں کہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں پیارے بچوں؟ 4۔ کون کون سے؟ نمبر 1، پورے چہرے کو دھونا۔ پورا چہرے میں کیا شامل ہے؟ پیشانی، یعنی کہ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ دوسرا فرض ہے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ تو یہ وضو کے فرائض اب ہر بچے کو یاد ہوں کہ یہ 4 فرض ہیں جو کہ وضو کے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں دوسری طرف جو کہ پاکی حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور وہ ہے غسل۔ طہارت و پاکیزگی حاصل کرنے کی صورتوں میں سے دوسری صورت غسل ہے۔ غسل کے لغوی معنی ہے دھونا، پانی بہا کر جسم ملنا۔ عام معنوں میں غسل سے مراد نہانا ہے۔ غسل کے ذریعے بھی انسان تبھی پاک ہوتا ہے جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی سنت کے مطابق غسل کرے۔ آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں، فرائض غسل بھی ہیں، اور فرائض غسل میں کیا کیا ہیں؟ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے جسم پر پانی بہانا، یہ غسل کے فرائض ہیں۔ جبکہ آداب غسل کیا ہیں؟ کہ پانی کو ضائع کرنے کے بجائے اعتدال سے استعمال کرنا۔ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ پانی نہیں زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ غسل خانے یا پردے میں غسل کرنا، اور غسل کرتے وقت باتیں کرنے سے اجتناب کرنا، یعنی کہ آپ جب غسل کریں تو اس کے دوران میں باتیں نہ کریں، یہ آداب غسل میں شامل ہے۔ تیسرا، تیمم، طہارت و پاکیزگی حاصل کرنے کی صورتوں میں سے تیسری صورت تیمم ہے۔ تیمم کے لغوی معنی ہے ارادہ کرنا۔ شرعی اصطلاح میں تیمم سے مراد چہرے اور کوہنیوں سمیت بازوؤں پر پاک صاف مٹی کے ساتھ یا مٹی جیسی کسی چیز کے ساتھ ہاتھ پھیرنا ہے۔ شریعت میں تیمم کا حکم اس وقت ہے جب وضو یا غسل کرنے کے لیے پانی دستیاب نہ ہو، یا پانی تو ہو لیکن کسی بھی وجہ سے پانی استعمال نہ کر سکتا ہو، تو وہ پاک ہونے کے لیے تیمم کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، بس اس مٹی سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو۔ اب آتے ہیں طہارت و پاکیزگی کے فوائد و ثمرات کی طرف۔ ظاہری طہارت سے مراد جسم، لباس، ارد گرد کے ماحول کی پاکیزگی ہے، جبکہ باطنی طہارت سے مراد دل کے ارادوں اور سوچ کی پاکیزگی ہے۔ جب انسان کا باطن صاف ہو جائے
تو وہ روحانی غلاظتوں یعنی برائی اور گناہوں کے خیالات سے پاک ہو جاتا ہے اور خود کو مثبت کاموں میں مصروف کر لیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ حقوق العباد کی ادائی کو یقینی بناتا ہے، جس سے معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ جی پیارے بچوں، مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے بچوں نے اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اس سبق کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔